امیجن کریں آپ کی 8 ریاستوں میں 17 بیویاں ہوں اور ان لڑکیوں سے شادی کرنے کے بدلے میں آپ کو اربوں خربوں روپے مل جائیں تو پھر آپ کیا کریں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا یہ ممکن نہیں، کیونکہ آپ کوئی راجا مہاراجا تھوڑی ہیں۔ آج کے دور میں آدمی سے ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی، 17 بیویوں کو کون فیس کرے گا، اور وہ بھی 8 الگ الگ ریاستوں میں۔ یقیناً ایسا ہوا ہے، اور ایک ہی آدمی 8 ریاستوں میں 17 لڑکیوں سے شادی کر کے ان سے اربوں خربوں روپے بٹورتا رہا ہے۔ یہ آدمی اتنا چالاک تھا کہ 17 بیویوں کے علاوہ بھی بہت سی لڑکیوں کو چنگل میں پھنساتا اور ان سے بھی وہ سب کچھ حاصل کرتا جو اسے چاہیے ہوتا تھا۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے انوکھا کیس تھا، کیونکہ جس ملک میں وہ رہتا تھا وہاں ایک سے زیادہ شادی کرنا مذہبی طور پر جائز نہیں تھا۔ جب پولیس نے اس آدمی کو پکڑ کر عدالت میں پیش کیا تو کمرہ عدالت میں اس شخص کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگ گئی تھی۔ جج ہی من میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس آدمی کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سا آدمی ہے جس نے 17 بیویوں کو ایک ہی ساتھ سنبھال رکھا ہے اور سائیڈ میں کئی اور لڑکیوں کو بھی بلیک میل کر کے ان سے وہ سب کچھ حاصل کر رہا ہے جو اسے چاہیے ہوتا ہے۔ یقیناً آپ اس چالاک اور 17 بیویوں کے شوہر کا نام جاننا چاہتے ہوں گے، تو ان صاحب کا نام رمیش تھا۔ رمیش بیسیکلی بھارتی شہری ہے۔ رمیش کی 17 بیویوں کا تعلق بھارت کی 8 ریاستوں سے تھا، جن میں اڑیسہ، آسام، دلی، مدھیہ پردیش، پنجاب اور دیگر ریاستیں شامل تھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا چالاک اور جعلساز آدمی آخر پکڑا کیسے گیا؟ یقیناً رمیش کو بھی اپنے گھر سے لگی تھی۔ ان کی آخری بیوی یعنی ان کا جو آخری شکار بننے والی خاتون اسکول ٹیچر تھی، ان کی 17ویں بیوی اسکول ٹیچر تھی۔ جب ان کا تبادلہ کسی اور شہر میں ہوا تو انہیں شک ہوا کہ رمیش ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہے، تو وہ پولیس کے پاس گئی اور پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ پولیس جب انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جانچ آفیسر یعنی انویسٹیگیشن آفیسر دنگ رہ جاتے ہیں۔ رمیش اتنا شاطر تھا کہ وہ بار بار اپنا موبائل نمبر بند کر دیتا تھا یا تبدیل کر دیتا تھا، پولیس کے گھیرے سے ہمیشہ نکل کر بھاگ جاتا تھا۔ لیکن ایک دن انہیں اوور کانفیڈنٹ نے مروا دیا اور وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ رمیش نے جب اسکول ٹیچر کو اپنی چنگل میں پھنسانے کے لیے ان سے رابطہ کیا تو خود کو وزارت صحت کا ڈپٹی ڈائریکٹر ظاہر کیا۔ کبھی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صحت بن جاتے تو کبھی وہ ڈاکٹر بن جاتے تو کبھی کوئی اور آفیسر بن جاتے، یہاں تک کہ ان کے پاس فیک آئیڈینٹی کارڈ بھی موجود تھے اور بہت سے محکموں کے افسران کے نام سے ان کے فیک آئیڈینٹی کارڈ بھی موجود تھے۔ اس شخص کی پہلی شادی 1982 میں ہوئی تھی اور پہلی شادی سے انہیں 3 بیٹے ہیں اور تینوں ہی ڈاکٹرز ہیں اور بیرون ملک مقیم ہیں، جو کہ سب سے زیادہ پیسہ اپنے باپ کو بھیجتے ہیں۔ پولیس کے مطابق 20 سال کے بعد رمیش جال سازی شروع کرتا ہے اور خواتین کو اپنے چنگل میں پھنساتے ہوئے ان سے لاکھوں کروڑوں روپے ہتھیاتا ہے۔ رمیش ان خواتین کا انتخاب کرتا ہے جن کی شادی نہیں ہوتی یا طلاق یافتہ ہوتی ہیں یا کسی کارن اپنے شوہر سے علیحدہ رہنا پسند کرتی ہے۔ رمیش انہی خواتین کے ساتھ کانٹیکٹ کرتا ہے جو کہ سرکاری ملازم ہوں یا پھر بڑے پیسے والی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ خواتین تو مجبور تھی، وہ رمیش کے چنگل میں پھنس گئی، ایسا نہیں ہے۔ رمیش نے ہر اس شخص کو ٹھگا ہے جو کہ لالچی تھا یا تو مجبور تھا۔ رمیش نے کئی بینکوں سے طلباء کے قرض کے نام پر کروڑوں روپے ہتھیائے۔ وہ کسی بھی جعلسازی کے کیس میں پکڑا نہیں گیا تھا، لیکن ان کی آخری بیوی نے ان کے ساتھ جو گیم کیا وہ ابھی جیل میں ہے، اور پولیس کا ماننا ہے کہ رمیش کی باقی زندگی اب جیل میں ہی گزرے گی۔